السلام علیکم۔ دیکھیے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور یہی بات ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھی جاتی تھی، تو انہوں نے 1925 کا ایک مناظرہ ڈونج کتابچہ چھاپا تھا جو تھرپارکر کے ایک گاؤں میں، ایسا گاؤں ہے جو عام طور پر لوگ، یعنی صحرا کے اندر ایک گاؤں ہے تھرپارکر کا، اس میں ایک عبد الرحیم پرچمی تھا جس نے مناظرہ کیا تھا، یعنی پیروں کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ، اور اتنے بڑے لیول کا وہ مناظرہ ہو گیا تھا کہ سرکاری طور پر پولیس بھیجی گئی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ تو اس کو چھپوایا تھا عبد الرحیم پرچمی نے، اور اس میں وہ سارے دلائل دے رہے تھے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اعمال یہاں پیش نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے وہ وہی کچھ ثابت کر رہے تھے جو آج کل بریلوی ثابت کرتے ہیں یا یہ دیوبندی اور اہل حدیث ثابت کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہ کتابچہ کیوں چھپوایا تھا؟ صرف اس وجہ سے چھپوایا تھا کہ دیکھو، یعنی ایسے علماء گزرے ہیں جو حق پر قائم تھے اور حق دلائل دیتے رہے ہیں، یہ اور بات کہ وہ مشہور نہیں ہوئے ہیں، تو مشہور ہونا ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ جو مشہور ہوئے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو ان کا تو ہم نے شرک ثابت کر دیا ان کی کتابوں سے، اور چیلنج بھی دیا ہے کہ کوئی ایک عالم دین لے آؤ جس کو تم جانتے ہو اور اس نے عقیدے کی کوئی کتاب لکھی ہو اور اس میں کم از کم یہ 2 شرک نہ ہو کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، یا جب روح واپس آ جاتی ہے صلاۃ و سلام پڑھو اس وقت زندہ ہو جاتے ہیں اور اعمال ان کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایک کتاب لا کے دکھا دو، پھر اس کے بعد آ کے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے جی؟ باقی ہمارا پوری طرح ایمان ہے، ایسے لوگ گزرے ہیں اور وہ کیا نام ہے، زیادہ مشہور نہیں ہوئے ہیں۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تو اجمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام عربیوں سے لے یا اجمیوں سے لے، اور وہ جو آخر میں آئیں گے نا جن کا نزول ہوگا اسے عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی اجمی ہوں گے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندے، جو بات پیش کی جائے ادھر آپ کا دھیان ہی کو نہیں جاتا۔ کوئی ایک لا کے دکھا دو، کسی اور کا لا کر کے دکھا دو، بھائی اور کتنے لائیں؟ حالانکہ قرآن اور حدیث کے موجودگی میں کسی اور عالم دین کی کوئی سند لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آپ جیسے لوگوں کے لیے جو مطمئن نہیں ہوتے ہیں قرآن سے یا صحیح حدیث سے، ان کے لیے یہ چیزیں لائی جاتی ہیں۔ دیکھو امام بخاری یہ کہتے ہیں، دیکھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ باقی اس دور میں جو موحد عالم دین قرآن و حدیث کا علم کے مطابق انہوں نے دعوت اٹھائی ہے، کہ اپنے بزرگوں کے ملفوظات نہیں پیش کیے انہوں نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور قرآن اور حدیث کو پیش کیا، اور قرآن و حدیث کی اصل دعوت کے اوپر ان لوگوں نے جو پردے ڈالے ہوئے تھے، جو شرک کے انجیکشن دیے ہوئے تھے، اس کی نشاندہی کی، ان علماء کا نام لیا۔ باقی یہ ایک یعنی بہت کم ان کے عقائد سامنے لائے گئے، ورنہ ان کی کتابیں اگر ساری کی ساری پیش کی جاتی تو بوریاں بھر جاتی ان کے حوالہ جات کی۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے بندو، یہ جو طاغوت کے دفاع کا انداز ہے نا، یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ خرم صاحب، خرم اکرم صاحب، بس پوری زندگی انہی کا دفاع کرتے رہو گے، اور اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، سورہ نساء پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انداز بیان کیا کہ دیکھو آج دنیا کی زندگی میں تم نے ان کا بڑا دفاع کر لیا، کل قیامت کے دن ان کا کون دفاع کرے گا؟ وہاں جا کے فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو جانا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ان سب کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تو بڑے بڑے علماء تھے، یہ تو بڑے بڑے مدرسے چلانے والے تھے، یہ تو بانی تھے اہل سنت والجماعت کے، یہ تو حضرت تھے اور اعلیٰ حضرت تھے اور ابو الاعلیٰ تھے، وہاں بھی اکڑ جانا، پھر دیکھنا کیا تمہارا وہاں کوئی سنی جائے گی، بلکہ انہی کے ساتھ پھر رگڑا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے آپ کا۔